بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، اس سورۃ ہود کی آخری آیات میں سے دو آیتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اور سن لیں۔ امام احمد بن حنبل اور اسی طرح سے بہت سارے محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دن نبی علیہ السلام سارے لوگ بیٹھے تھے، معاذ ابن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھے کچھ وصیت کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ زدنی، کچھ اور وصیت کریں۔ تو آپ نے فرمایا فاستقم۔ پھر تیسری مرتبہ ابھی وہ آسودہ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی اچھی وصیتیں کر رہے ہیں، زدنی کچھ اور وصیت کریں۔ تو آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا وَلْتُحْسِنْ خُلْقَكَ۔ یہ تین نصیحتیں نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا۔ آج انشاءاللہ اس مجلس میں انہی دونوں آیتوں اور اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو بڑا اہم ہے۔ دوستو، سننا تو بہت ہوتا ہے لیکن عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ۔ اے نبی، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں زندگی کی، قبر کے عذاب سے نجات کی، حشر کی کامیابی اور جنت کے حاصل کرنے کی۔ کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، جو مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو خوب غور سے سنتے ہیں۔ ایک ہے سمع سننا اور ایک ہے استماع، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ سننا اس کو کہتے ہیں چلتے پھرتے آپ سن لے رہے ہیں، کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی غیبت چغلی کر رہا ہے، کوئی اچھی بات کر رہا ہے، بری بات، آپ ادھر سے گزریں گے، کان تک آواز آئی، آپ نے تو سن لیا۔ اور ایک ہوتا ہے اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے توجہ کے ساتھ کسی کی بات کو سننا، تو اس کو کہا جاتا ہے استماع۔ جیسے قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اے لوگوں، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، فَاسْتَمِعُوا، خوب توجہ سے اس کو سنو۔ تو دوستو، قرآن مجید نے جو بشارت سنائی ہے سورہ زمر کی آیت فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ اے نبی، ہمارے ان بندوں کو آپ بشارت سنائیں جو اچھی اچھی باتیں، دین کی باتیں خوب توجہ سے سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ، اور سن کر کے سننا کافی نہیں سمجھتے بلکہ اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ نے فرمایا ان کو دو بشارت دے دی۔
ہدایت ان کو ملی ہے جو سنتے ہیں توجہ کے ساتھ اور سننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ ہیں بڑے عقل مند لوگ جو سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کیا یہ بات سن لیا ہے، اس پر عمل کرنے میں ہمیں اجر و ثواب ملے گا، نجات ملے گی، کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ایسا ہی بنائے۔ اور اگر دوستو ایسا نہ کیا گیا، صرف انسان سنے اور عمل نہ کرے، اصلاح نہ کرے، تو قرآن مجید کی بڑی اہم سورت ملک ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت، ایک انسان مر گیا، ایک مسلمان، ایک امتی کا انتقال ہوا، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، کفنایا، دفنایا، اور جب دفنا کے فارغ ہوئے تو عذاب قبر اس کے اوپر آنے لگا۔ لیکن جب عذاب قبر آنے لگا تو ایک سورت ہے قرآن پاک کی، وہی الناجیہ وہی المنجیہ وہی 30 آیا۔ آنے فرمائے لوگوں، جب عذاب قبر اس کی طرف آگے بڑھا تو قرآن مجید کی ایک سورت کی تلاوت کرتا تھا، قرآن مجید کی ایک سورت کرتا تھا، وہی الناجیہ، اور وہ سورت ناجیہ ہے، وہی المنجیہ۔ اللہ کے رسول نے اس کے دو نام بتائے، الناجیہ نجات دلانے والی ہے، منجیہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے، وہی 30 آیا، 30 آیتیں ہیں۔ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے سورت، اس کو ذرا یاد کریں۔ آپ نے فرمایا وہی 30 آیا، وہ 30 آیتیں ہیں، بس اگر ایک ایک آیت روزانہ یاد کریں گے اور 30 میں ایک پوری سورت یاد ہو جائے گی۔ اور سونے کے پہلے اگر تھوڑا سا موبائل پر کنٹرول کر لیں، کیوں ہماری عادت بن گئی ہے اسی کو لیٹ کر کے دیکھتا، اور جب تک ہاتھ سے نہ گر جائے تب تک ہمیں اس کو چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا ملا آپ کو ذرا سوچیں، اگر اسی سورت کو پڑھ کر کے سو جائیں، دعائیں پڑھیں، سو جائیں، یہ آیت قیامت کے دن مرنے کے بعد سے آپ کے کام آنے لگی، عذاب قبر سے نجات اور عذاب نار سے نجات۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی، ساری آیات بڑی عجیب و غریب، ایک بات بڑی عجیب سے ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا۔ کلما کے معنی آتے ہیں جب بھی، کلما کا مطلب جب بھی کوئی گروہ فرشتے گھسیٹ کر کے لائیں گے جہنم کے دروازے، گیٹ پر، وہیں سے دھکا دے کر کے دھکیلنا چاہیں گے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھا اس عذاب سے۔ جیسے فرشتے ان کو لائے، کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی نیا گروہ لایا گیا جہنم میں دھکیلنے کے لیے، سألہم خزنتہا، تو ہی جہنم کا داروغہ ان کو روک لے گا۔ دعا کرو یہ نوبت نہ آئے، یہ نوبت نہ آئے۔ سألہم خزنتہا، جہنم کا داروغہ وہیں روک لیا، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی بتانے والا، سمجھانے والا؟ اس عذاب کو دیکھو، کھڈے میں جہاں جا رہے ہو، کیا اس سے بچانے والا، ڈرانے والا، سمجھانے والا اور دعوت دینے والا نہیں آیا تھا، جو اتنی خطرناک چیز سے تم اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ کہیں گے نعم بلا، نہیں آیا تو تھا، قالو بلا آیا تھا، ایک نہیں ہزاروں آئے بتانے والوں کا کوئی قصور نہیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے جہنم میں ڈال کر کے، فرشتے جو گھسیٹ کر کے لائے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اصل میں سب سے بڑا قصور ہمارا یہ تھا، بتانے والے بتاتے، اگر ہم غور سے سنے ہوتے، اس پر عمل کرتے، تو آج یہ وقت ہمیں دیکھنا نہ پڑا۔ دوستو دعا کرو یہ
दोनों आयतें सूरत हूद की आखिरी आयत फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब मअक वला ततगौ, एक तो ये है। दूसरी आयत वला तरकनू इलल्लज़ीना फतमस्सकुमुन नार, ये दो आए हैं। दोनों आयतों में दो ला आया हुआ है, फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब मअक वला ततगौ, और अगली आयत में वला तरकनू। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो ताबई हैं बड़े और बहुत बड़े आलिम फाजिल हैं, वो कहते थे कि पूरा इस्लाम इस दो ला के दरमियान है, पूरा इस्लाम इन दो ला के दरमियान। अगर इन दो ला पर फस्तकिम कमा उमिरता वला ततगौ और वला तरकनू, इन दोनों जुमलों पर अगर कोई इंसान अमल कर ले तो उस नजात पा जाए, पूरे इस्लाम पर अमल हो जाता है। सूरह हूद की आयत है। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास और बास सलफ कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ सिद्दीक अकबर सामने बैठे हुए थे, और सिद्दीक अकबर बैठे हुए बार बार नबी अलैहिस्सलाम को देखते, नबी अलैहिस्सलाम को देखते, बार बार नबी अलैहिस्सलाम के कुछ बाल पके हुए नजर आए, सफेद नजर आए। सिद्दीक अकबर ने कहा लक़द शिफ्ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह रसूल आप तो बूढ़े हो गए, आप तो बूढ़े हो गए। अल्लाह ने फरमाया क्यों? देख रहा हूं बार बार आपके बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, आपके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार शुरू हो गए हैं। आपने फरमाया अबू बकर, अभी मेरे बूढ़े होने का वक्त तो नहीं था, लेकिन शय्यबतनी सूरत हूद व अख़वातुहा, सूरह हूद और इस जैसी क़यामत की हौलनाकियां जिन सूरतों में बयान की गई है, उन सूरतों में ने हमें बूढ़ा कर दिया। सोच सोच करके अल्लाह मेरी उम्मत कहीं इन चीजों का शिकार न हो जाए। और फस्तकिम कमा उमिरता, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू किया, और फिरऔन लईन और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात पर सूरत हूद को खत्म किया। सारी कौमों की हिलाकत और बर्बादी की दास्तान बयान कर देने के बाद अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, ऐ नबी फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब मअक, आप और आप पर जो ईमान लाए हैं इनको चाहिए कि अपने आप को उन बातों पर पाबंद कर रखें जिनका हुक्म दिया गया है। खबरदार, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की कौम से लेकर के बनी इस्राएल तक, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की कौम तक, जितनी कौमों पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया, हिलाक हुए, उसका सबब सिर्फ एक था कि उन्होंने नबी अल्लाह उसके रसूल ने जो हुक्म दिया था उसकी पाबंदी नहीं की थी। दुआ करें हम सबको अल्लाह ताला अपने अज़ाब से बचाए। दोस्तों, इसको कहा जाता है इस्तिकामत। जो हदीस मैंने पढ़ी है वो हदीस बड़ी अहम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जो इतने बड़े जलील सहाबी हैं, और कहा जाता है कि जितने सहाबा थे उनमें सबसे ज्यादा हदीसें जिसने याद किया तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस थे। इनसे ज्यादा हदीसें किसी को याद नहीं थी। बल्कि आज कुतुब हदीस को देखा जाए तो सबसे ज्यादा मरवियात हजरत अबू हुरैरा की है, लेकिन हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हमसे ज्यादा सिर्फ सहाबा में एक थे जो हमसे भी ज्यादा हदीसें याद रखते थे। लोगों ने पूछा वो कौन? कहा अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस, क्योंकि वो हदीसें याद भी करते थे और लिखते भी थे, और हम सिर्फ याद करते थे, लिखते नहीं थे। इसका मतलब है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी हदीसें लिखी जाती थी। ये चकड़ालवी मुनकरीन हदीस जो कहते हैं 300 साल के बाद हदीसें लिखी गई, ये हक को छुपाते हैं या उनके पास इल्म नहीं। असल में हदीसें नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से भी लिखी जाती थी,
ابو بکر صدیق کے پاس 500 حدیثوں کی کتاب تھی، 500 حدیثیں کتابیں تھی۔ عبداللہ ابن زبیر ابن العوام کے پاس پوری حدیث کی کتابوں کی لائبریری تھی۔ اونٹوں پر کہیں جاتے تو اونٹ پر لاد کر کے لے کے جاتے تھے، تو حدیثیں پہلے بھی لکھی جاتی تھی۔ امام بخاری اور مسلم سے پہلے بھی حدیثوں کے لکھنے کا رواج تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام لکھنے کا حکم دیا تھا، اور رب نے حکم دیا تھا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي علامہ۔ سب سے پہلی وہی آئی ہے، قرآن کے چند آیتیں ہیں، اللہ نے تو آپ کو لکھنا بھی سکھایا، علامہ بالقلم۔ ذرا سوچیں، جس چیز کا حکم اللہ غار حرا میں دے، کیا امام بخاری تک اس آیت پر، اس حکم پر عمل نہیں کیا گیا تھا؟ یہ سرفرے ہیں جو سید احمد خان کے انڈے بچے آج حدیثوں کا انکار کریں، وہاں سے شروع ہوا تھا۔ ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، حدیثیں لکھی جاتی تھی اور لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی لکھنے کا حکم دیا، اور پیارے نبی نے کیا حکم دیا؟ قید العلم بالقلم، اے لوگ ہم سے جو علم سیکھتے ہیں اس کو قلم سے لکھ لو، قید العلم بالقلم۔ کیا نبی علیہ السلام نے جب حکم دیا قید العلم بالقلم، اے لوگوں علم کو قلم سے قید کر لو، تو کیا امام بخاری کے زمانے سے 300 سال تک اس حدیث پر کوئی مسلمان عمل نہیں کیا تھا؟ کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ سوچو ذرا سا، کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ معاذ بن جبل آئے اللہ کے رسول کے پاس بڑی مجلس میں، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اے معاذ تجھے میں وصیت کرتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے ایمان سے نوازا، توحید سے نوازا، اسلام سے نوازا، شرک سے تجھے اللہ نے بچا لیا ہے۔ لا تشرک باللہ شیئا، او دلا صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا، مرتے دم تک کبھی شرک نہیں کرنا۔ شرک سے منع کیا، کس سے؟ شرک سے۔ پتہ یہ چل گیا دوستو۔ دوسری حدیث میں ہے، ایک مرتبہ آئے رسول مالک، کہتے ہیں یا رسول اللہ اوصانی خلیلی بعشر کلمات، مسند احمد بن حنبل کی روایت، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں 10 باتوں کی وصیت کیا۔ ان 10 باتوں میں سب سے پہلے وصیت کیا تھی؟ یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، اے معاذ ایمان مل گیا، توحید مل گئی، اب آئندہ کبھی مرتے دم تک شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر کینچی سے تلوار سے کاٹ کر تمہاری ایک ایک بوٹیاں کاٹی جائیں، کاٹی گئی، کہا اچھا اب شرک کرو ورنہ اور کاٹ دیں گے، نہیں بات آئے۔ کہتے اللہ سبحانہ تم فرماتے تمہاری بوٹیاں ہو جائیں لیکن خبردار شرک نہیں کرنا۔ او حرقت، یا تمہیں آگ کے سامنے آگ جلائی جائے اور کھڑا کیا جائے ہاتھ پیر باندھ کر کے، ایمان شرک کرو ورنہ تمہیں آگ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ آنے فرمایا معاذ آگ میں جل کر کے راکھ ہو جانا لیکن شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ جہنم کے آگ سے بچنے سے تو بہت بہتر ہے کہ دنیا کی آگ میں چل جاؤ۔ دوستو یہ ہے توحید۔ اب یہاں ایک توحید کی عظمت، اہمیت، دوسری ایک چیز اور بڑی سمجھ میں آ گئی، ذرا غور سے سمجھے ہمارے نوجوان، کیا خیال ہے؟ سمجھو پہلے نبی علیہ السلام معاذ بن جبل جیسے لوگوں کو شرک سے مرا کرے توحید پر قائم رہنے کی دعوت دیں، اور آج کے کچھ روشن خیال ہے ارے توحید کون مسلمان شرک کر رہا، جو توحید پر تقریر کرنے کی اور کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کو تو ضرورت ہو، اور یہ کون سی صدی چل رہی؟
15वीं सदी के बिगड़े हुए मुसलमानों को तौहीद कॉन्फ्रेंस करके तौहीद की दावत देने की जरूरत नहीं है। किसी उल्टी खोपड़ी हो गई, इसीलिए कदम कदम पर शिर्क है। क्यों? आज तक उम्मत ने शिर्क के मिटाने और तौहीद पर कायम रहने की मुसलमानों को जिस दावत देनी चाहिए थी, वैसे दावत उनको नहीं दी गई है। अगर शुरू से दावत दी जाती, आज कदम कदम पर ये दरगाहें, ये शिर्क के अड्डे ना होते। क्यों? आज जानते होंगे किसी कॉन्फ्रेंस का नाम तौहीद कॉन्फ्रेंस, अल्लाह, या किसी आलिम को उन्वान दे दिया जाए, अरे भाई कौन मुसलमान सब यहाँ कौन शिर्क कर रहे, ताबीज यहाँ से कान में कान की बाली बाबा के नाम की, गले में काला धागा, ताबीज यहाँ से शुरू होती है और अब ताबीज कहाँ चली आई है, आ गई नहीं आ गई है। एक दिन नमाज पढ़ने लगा, ऐसे रुके में गए तो क्या कहते हैं, एक इजार निकली, थर्ड फोर्थ की फोर्थ थर्ड क्या कहती है, फिर हो वो जालिम बाज़ में, तो देखा तो उसकी दोनों टांगों में तावीज बंधी है, वल्लाह तावीज बंधी है। सलाम फेरने के बाद मैंने पकड़ा उसको, बैठा, भगने नहीं दिया, पकड़ा उसको, कहा कि बेटे आज तक तावीज यहाँ थी और तावीज तुम्हारे कान में आ गई, तो क्या हुआ? मैंने कहा शिर्क है और क्या? अरे मालूम है मैंने कहां से आते, कहा? अरे मदनी चैनल से मैंने हासिल किया। मदनी चैनल दुनिया में वही का अड्डा बन गया। देखा आपने दोस्तों, यहां से यहां तक तावीज में डाल। अगर इस चीज को इंसान बराबर इस पर खुतबा दिया जाता, तकरीर की जाती और हर मकतबे फिक्र के उलमा अगर मिटाते, तो अवाम इतने बड़े शिर्क में मुब्तला न होती। सुनन नबी दाऊद की रवायत, ये बात इसलिए कह रहा हूं, हमारे ऊपर इतराज होता है लोग, क्या तौहीद तौहीद तौहीद, इससे बड़े बड़े मसाइल हैं उन पर तकरीर की जाए। तौहीद करने कौन सा आदमी शिर्क कर रहा है? जैसे सुना होगा, बड़ा हमारे नौजवान पसंद करते हैं, और अभी मर गए, काफी साल हुआ, डॉक्टर साहब थे, आज तक उनकी लिए मौजूद है। हम ईरान गए तो दुनिया में एक ही मुल्क है जहां हमको शिर्क नजर नहीं आया। मुशरिक को शिर्क नजर नहीं आता, मुशरिक को शिर्क दीन नजर आता है। वो मुशरिक था अकीदतन, इसीलिए ईरान में गया, उसको सब कुछ नजर आया, शिर्क नजर नहीं आया। क्यों? असल में दिल पलट चुका था, तौहीद खत्म थी उसके दिलो दिमाग में, तौहीद की कोई अहमियत नहीं थी मेरे भाइयों। तो बताना है चाहा था, अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न मुआद इब्न जबल जैसे इंसान जो उस्तादुल उलमा हो, क़यामत के दिन इसका लक़ब उस्तादुल उलमा हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उनको तंबीह करे, या मुआद ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन व इन कुतिलता हुर्रिकता। तो एक चीज है, सुन लिया, अभी मुआद इब्न जबल को आसूदगी नहीं हुई थी। क्यों? इल्म का बड़ा शौक था। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अच्छा जिदनी, कुछ और वसीयत कर दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फस्तकिम, आपने इस्तिकामत की दावत दी। आपने फरमाया ऐ मुआद, दूसरी वसीयत अगर चाहते हो तो फस्तकिम, इस्तिकामत इख्तियार करो। दोस्तों आज इस्तिकामत की जरूरत है, इस्तिकामत नहीं है, इसीलिए रमजान में आदमी नमाज पढ़ लिया, 11 महीने नमाज नहीं पढ़ रहा है। क्यों? इस्तिकामत नहीं है। जुमे के दिन सबसे आखिर में आया, पीछे बैठा और सबसे पहले भगा, और अगले जुमे तक अब नमाज नहीं पढ़ेगा। मुसलमान है लेकिन दोस्तों इस्तिकामत नहीं है। और हफ्ते में जब भी आएगा नमाज पढ़ेगा तो इस्तिकामत की दुआ जरूर मांगता, इहदिना सिरातल, अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर कायम रहना। लेकिन अल्लाह देता है तो उसको लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों? उसका नफ्स अल्लाह के हुक्म पर उसका नफ्स गालिब आ जाता है, अपने नफ्स की पैरवी करता है। इसीलिए गालिबन दोस्तों याद रखना, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुतों को गैरुल्लाह की बात उनको भी इलाह कहा है, ऐसे ही अगर कोई इंसान, किसी इंसान का नफ्स अल्लाह के हुक्म पर, नबी की सुन्नत पर
اللہ کے حکم پر، نبی کی سنت پر، قرآنی احکام پر، اسلامی تعلیمات پر اگر کوئی انسان اپنے نفس کی چاہت کو غالب کر دیتا ہے تو اس کو بھی اللہ نے فرمایا اس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہ مندر میں جاتا ہے، نہ شریک کی پوجا کرتا ہے، نہ جانور کی کرتا ہے، نہ سانپ کی، نہ بچھو کی، نہ فرشتے کی، نہ سورت کی، چاند کی، سب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن بنایا ہے بت پندار کو اپنا نفس تو نے بنایا ہے، اپنے نفس کو بت پندار تو نے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کسی بت کی پوجا نہیں کہ ہر ایک سے بچائے، لیکن اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے پہلی رکعت میں دیکھا سنا ہوگا لا اقسم بیوم قیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ رب العالمین نے نفس لوامہ کی قسم کھائی، ایک ہے نفس امارہ، کیا؟ نہ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اسی لیے دوستو یاد رکھنا صرف بتوں کی پوجا نہیں، بلکہ اگر کوئی انسان اللہ کے حکم پر، نبی کے حکم پر اپنے نفس، اپنی چاہت، اپنے پسند، تو قرآن حدیث اس کو کیا کہا گیا ہے؟ الہ رأیت من اتخذ الہہ ہوا، بعد میں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کے پاس علم بھی ہے لیکن علم ہونے کے باوجود نفس کی پیروی کا تو اللہ نے اس کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو نفس پرستی سے بچائے۔ تو بات چل رہی تھی دوستو استقامت پر۔ نبی علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فاستقم، استقامت اختیار کرو۔ استقامت کس کو کہتے ہیں دوستو؟ استقامت کہا جاتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے بڑے ہی اہم استعمال کردہ الفاظ میں سے استقامت کا معنی سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ دعا تو مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن چونکہ پہلے ہی سے جاتے ہمیں عمل نہیں کرنا، فلاں گناہ فلاں برائی نہیں چھوڑنی ہے، اس لیے کبھی چھوڑنے کی توفیق نہیں ملتی۔ استقامت کہتے ہیں دوستو دین اور شریعت کی پابندی کرنے میں، دین اور شریعت پر چلنے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ آئے، چاہے کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، اپنے مال کی طرف سے، اپنے دوست کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، دین پر چلنے اور شریعت کی پابندی کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان ساری رکاوٹوں کو کچلتے ہوئے آپ دین پر قائم رہیں، اس کو کہا جاتا ہے استقامت۔ پھر استقامت کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، صحابہ کی استقامت۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا کیا ہوا، حضرت خباب بن ارت کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت خباب بن ارت کو جب ایمان لائے، کلمہ پڑھی، تو ان کے کپڑے کو اتار کر کے ننگے بدن، ننگی پیٹھ، آنکھ کا انگارہ جلا کر کے اس کی لٹا دیتے تھے۔ لٹا دینے کے بعد ایک سینے پر لکڑی رکھ کر کے دونوں طرف سے دبا لیتے تھے تاکہ یہ حرکت نہ کر سکیں، اور دبا لینے کے بعد کہتے اب بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین چھوڑ دو، باپ دادا کے دین پر آ جاؤ، تب تم کو آزاد کرنے گے، ورنہ اسی طرح جلا جلا کے تم کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ان کے زبان سے نہیں نکلتا لا الہ، ایک ہی استقامت، پوری پیٹھ جل کر کے راکھ ہو گئی، بہت تنگ آئے، بہت تنگ آئے، چلے جا رہے تھے۔ کبھی نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے، لیکن اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی کہ ان کو منع کریں۔ نبی علیہ السلام گزر جاتے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ ایک دن خباب بن ارت ایسے گزر رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت، تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام بڑے ہی غمگین، یہ تنہا خانہ کعبہ کا جو سایہ، سورج ادھر آیا تو سایہ ادھر ہو گیا، سائے میں بیٹھے ہی بہت غمگین بیٹھی ہوئی ہیں۔
حضرت خباب بن ارد کہتے میں نے آج اچھا موقع سمجھا، آگے بڑھا کہ اللہ کے رسول سے آج دعا کروا لے، اللہ کے رسول ان ظالموں کو ختم کر دے اور ان کی مصیبت سے انہیں نجات دلا دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے صبر کی انتہا ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دیوار کی سائے میں بیٹھے تھے، میں گیا تو آپ معلوم پڑتا قریب کچھ سوچ رہے تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ الا تدعو اللہ لنا، اللہ رسول یہ پیٹھ دیکھیں ہماری، ظالموں نے جلا جلا کر کے ختم کر دیا، جو بھی ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ یہی کفار مکہ کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ کم سے کم دو چیز تو کر دیں، ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دو چیز تو کر دیں۔ کیا؟ یا رسول اللہ الا تدعو اللہ لنا، تو کم سے کم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات دے۔ نمبر 2 الا تستنصر لنا، کم سے کم اللہ تعالیٰ سے مدد تو مانگیں کہ اللہ ہم مسلمانوں کی مدد تو کرے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بڑی تمناؤں کے بعد، تمناؤں کے ساتھ اللہ سے اپیل کی یا رسول اللہ الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا خباب اتنی جلدی ہمت ہار دی ہے، اللہ اکبر، اتنی جلدی ہمت ہار دی ہے تو کیا تم کو معلوم نہیں کہ تم سے پہلے جو ہم سے پہلے جو نبی آئے تھے ان میں کتنے انبیاء ایسے تھے آئے کہ ان کے امتیوں کو کفار مکہ جو ان پر ایمان لاتا تو ایمان سے روکنے کے لیے ان کو گرفتار کرتے اور گرفتار کرنے کے بعد کمر تک کھڈا کھول کر کے اس میں گاڑ دیتے، یہ پورا حصہ زمین میں گاڑ دیتے اور پھر سر پر آرا رکھتے تھے، آرا چلائے رکھے، اور آرا رکھنے کے بعد اب ایک شخص کہتا دیکھو اب آرا تمہارے سر پر رکھا ہوا ہے اور دونوں طرف آرا دیکھا کبھی لکڑی چننے والا، اور مہانگری تو دونوں جانتے ہوں گے، ہائی فائی لوگ لیکن دیہات کے لوگ جانتے ہوں گے، لکڑی کھڑی کر کے اس پر لمبا سے آرا، ایک آدمی ادھر سے اللہ اکبر، آرا رکھ دیا گیا ہے اور دونوں طرف سے آدمی تمہیں چیڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب بھی ایک چانس اور دیتے ہیں، اگر ایمان سے باز آ جاؤ تو چھوڑ دیں گے ورنہ آرا چل جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے وہ مرد مومن ایمان نہیں چھوڑتا تھا، اللہ نہیں بھائی ہرا چلا کر کے اس کے جسم کے دو حصے ایک دائیں طرف گر جاتا دوسرا بائیں طرف گر جاتا تھا، لیکن اتنی زیادتی بھی ایمان اس کے دل سے نہیں نکال سکتے تھے اور اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا رہتا تھا۔ لیکن آپ نے فرمایا یا خباب سیکون، ان قریب اللہ مدد کرے گا، وہ وقت دیکھو گے ان کا کیا حشر ہوتا ہے اور تم اپنے عروج اور آزادی اور ترقی کو بھی دیکھو گے۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم ذرا جلد بازی کرو، تھوڑا سا انتظار کرو، ابھی آزمائش کا وقت، امتحان کا وقت مکمل نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھائی نہ داڑھی رکھیں گے تو مسلمان سمجھ کر کے کیا کریں گے، ہاں جے شری رام بولو ورنہ دو ٹکڑے مار ڈالے جائیں گے۔ اوہ یار اتنی جلدی بزدلی آ گئی ہمارے اندر، یہی کیا کم ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن عربی نے ابن العربی جو محدث و فقیہ ہیں 4 صدی ہجری کے، ان سے ملنے کے لیے کوئی ایسے آدمی آیا ملنے کے لیے اور ہم سنت پر عمل کرتا تھا، آیا ملنے کے لیے قاضی صاحب سے، نماز کا وقت ہوا، دریا کے کنارے کارنیشور مسجد تھی اور سمندر کی لہریں دیوار سے ٹکراتی تھی۔ پرانے زمانے میں شان بھی رہتا تھا، کھڑکیاں بھی کھلی رہتی تھی تاکہ آدمی ذرا ہوا کا پائے۔ نماز پڑھے تھے، انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھا اور رفع الیدین کر دیا۔ کس نے؟ اس مہمان نے۔ نمازیوں نے دیکھا مالکی لوگوں کو حاضر تھا، یہ کہاں آ گیا ایسا انسان جو ہاتھ جھڑتا ہے، وہ بڑے
انہوں نے بڑے متعصبین تھے لوگ، انہوں نے دوڑ کر کے آئے کہ ان کو یہ دریا میں پھینک دیا جائے۔ تو کسی نے کہا پوچھو کون ہے؟ کہا کہ میں قاضی صاحب قاضی ابن العربی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان کا نام سن کر کے چھوڑو، ہمارے یہاں کے مولانا جو ہے ان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح سے چھوڑ دیا، گئے ملنے کے لیے، قاضی صاحب تھے، قاضی صاحب نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ کہا ٹھیک ٹھاک، کہا رے بس جان بچ گئی، آپ کا نام لیا تو چھوڑ دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے میں نے رفع الیدین کیا چاروں طرف ٹوٹ گئے، کہا باندھو اس کو سمندر کی لہروں میں پھینک دو، مر جائے، مچھلی کھا ڈالے۔ کیوں؟ یہاں اس نے رفع الیدین کر ڈالا۔ اچھا بچ گئے تم ہمارا نام سن کر کے، ورنہ اس سے پہلے کئی لوگوں کو یہ کریا کرم کر چکے ہیں ظالم لوگ۔ وہ مسافر متبع سنت رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا بتائیں، شہادت بالکل قریب آئی تھی لیکن آپ کا نام لیا، شہادت سے محروم ہو گیا۔ یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ استقامت۔ کیا کہتے ہیں؟ استقامت۔ اللہ اکبر۔ کہا تم سے پہلے کئیوں کا ایسا کریا کرم کر ڈالے ہیں، کہنے گے کاش ہمیں بھی ہمارے ساتھ بھی کر ڈالے ہوتے۔ اور قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں رب کے سامنے آتا اور پوچھتا اللہ تم نے کیا کیا تھا جنہوں نے اتنا ظلم کیا؟ میں کہتا اللہ کچھ نہیں، تیری نبی کی سنت پر عمل کیا تو سنت کی وجہ سے میرے ساتھ ان ظالموں نے یہ کیا۔ میرے بھائی انسان کو چاہیے استقامت، دین پر استقامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اسی چیز کو حکم دی، فاستقیم۔ دوسری وصیت کیا ہے؟ استقامت۔ تو ایک استقامت دین پر قائم رہے۔ کس پر؟ دین پر۔ گردن کٹ جائے لیکن اسلام پر ایمان لائے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہوں گے والسماء ذات البروج، تو یاد ہے نا سب کو، والسماء ذات البروج والیوم موعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ اللہ اکبر۔ کیا تھا؟ گاؤں کے لوگ ایمان لائے، ایمان لائے، ظالموں نے ضد کیا، آخرکار جب ایمان سے نہیں چھوڑے، ایمان کلمہ توحید کی بنا پر بادشاہ نے حکم دیا اور ایک خندق کھودو، اور خندق کھود کر کے خوب آگ لگائی گئی۔ جب آگ کو جوش میں آ گئی تو سارے لوگ اور اس ظالم نے کرسی بچھوائی، جو خندق تھا اس کے چاروں طرف کیا بیٹھائی؟ کرسی کے سیٹ کیا۔ آپ ٹانگ پر ٹانگ رکھے کم وقت شراب پیتے ہوئے دیکھ رہے اور مسلمانوں کو آگ میں لا لا کر کے جھونکا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا، اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم۔ پوری آیت پڑھ جانے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تو مسلمانوں کو انہوں نے ختم کیا، جلایا، کچھ مسلمان باقی رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لمحے بھر میں قتل اصحاب الاخدود، خندق میں ڈال کر کے جلانے والے برباد کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین فوراً کسی ظالم ملک کو، ظالم بادشاہ کو اکیڈمی میں ڈالا، مسلط کیا، اور اس نے آ کر کے پوری قوم کو قتلا، ہر ایک کو گردنیں مار مار کر کے بوٹیاں بنا کر کے ان تمام ظالموں کو دنیا سے نیست نابود کر دیا۔ یہ ہوتا ہے، اللہ تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ ظالم کا سے انتقام لیتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے نبی، ظالم کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اللہ آج تک ان پر عذاب نازل نہیں کیا تو یہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ غافل ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن بس تھوڑا سا انتظار کریں۔ اللہ نے ان کو جو عروج و ترقی دیا ہے، موقع دیا ہے، وہ تھوڑا سا ٹائم اور ہے، باقی پورا ہوتے ہی دیکھیں ان کا اللہ حشر کیا کرتا ہے۔ ہم ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ وقت کا انتظار کرنا، اللہ کی نصرت کا، مدد کا۔ تو دوستو استقامت ہو کس چیز پر؟
तौहीद पर। नंबर 2 इस्तिकामत हो अला इत्तिबाए सुन्नह, सुन्नत पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़ल व करम, अल्लाह का एहसान, अगर हमें सुन्नत पर चलने की तौफीक नसीब फरमाई है तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। क्यों? अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास किसी ने कहा दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस्लाम पर मौत दे। कहा ला ला अला सुन्ना, इस्लाम तो वही है जो भी मुहर्रम में सीना पीटे होंगे। नहीं, मुहर्रम में सीना पीटे ना, अबू बकर उमर को गालियां दी, और कुछ बदबख्त ऐसे हमारे बरसगीर जो कहते असली मुसलमान वही है। पता नहीं अबू बकर उमर को गाली देने वाला कब मुसलमान हो सकता है, ऐसा सहाबा को मुर्तद कहने वाला कब कैसे मुसलमान होगा। इसका मतलब ये भी वैसे ही मुसलमान है जैसे वो है, गर्चे अपना नाम शिया के बजाय कुछ और रखते, लेकिन किरदार दोनों के एक हैं। क्यों? अगर किरदार एक न होते, नाम अलग है लेकिन किरदार एक है। क्यों? अगर किरदार एक न होता तो कभी उनको उनसे मोहब्बत ना करते और असली मुसलमान भी उनको ना कहते। अल्लाह अकबर। तो इसलिए दोस्तों जरा समझो, इत्तिबाए सुन्नत। अहमद बिन हंबल क्या कहते? ला ला कहो अला सुन्ना। क्यों? अहमद बिन हंबल ने कहा सुन्नत क्या है? फिर एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया, अस्सुन्नतु हियल इस्लाम वल इस्लाम व सुन्ना। ऐ लोगों, सुन्नत क्या है? कि सुन्नत क्यों तो कहते हैं भाई? सुन्ना तो है जिस पर रसूल सल्लम ने सारी जिंदगी गुजारी हो, जिस पर चले हो, जिसकी दावत दी हो, जिसकी तरफ बुलाया हो, जिसके लिए आपने 23 साल मेहनत की है, वही क्या है? सुन्नत। सुन्नत के माने तरीका। शरीयत के इस्तिलाह में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को क्या कहा जाता है? सुन्नत। मल क्या इसको भी क्या कहेंगे? सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने सुन्नत पर चलना नसीब किया है, इसकी कदर करें। इसीलिए सही बुखारी की रवायत, सद्दिदू वकारिबू वाबशिरू वस्तईनु बिलगदवति वर्रौहति वशैइन मिनद्दुल्जा, बड़ी जामी हदीस है। आपने फरमाया सद्दिदू वकारिबू, सीधे चलो। इमाम इब्न हिब्बान और तमाम अहले इल्म कहते हैं सद्दिदू, सीधे चलने का मतलब ये है इत्तबऊ या दाविमू इत्तिबाई सुन्नत वाला तरीकत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, इस्तिकामत ये है कि मरते दम तक हर अमल में सुन्नत रसूल पर कायम रहो। तो दोस्तों, इस्तिकामत अला सुन्नह बड़ी तफसीर है। एक आखिरी इस्तिकामत और बता दें, जिसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में भी दिया है। एक है इस्तिकामत अला दावा, किताब सुन्नत की दावत देने पर इस्तिकामत। ऐसा नहीं कि खत्म है, नहीं। मुखारवला यखाफून लौमता लाइन, दुनिया कुछ भी कह डाले, लेकिन आपको अल्लाह ने किताब और सुन्नत का अलमबरदार बनाया और अल्लाह ने आपको इसके लिए मुंतखब किया। तो आप कोशिश करें कि मरते दम तक किताब सुन्नत पर अमल भी करें और अमल के साथ दावत भी दें। इस्तिकाम अला दावा, इसे अल्लाह ने क्या फरमाया? फस्तकीम कमा उमिरता, जिन चीजों का हुक्म दिया है उस पर आप इस्तिकामत इख्तियार करें, आप भी और आपके उम्मती भी। फस्तकीम कमा उमिरत व मन ताबा माअक। पता चला इस्तिकामत अला दावा, किताब सुन्नत की दावत देने में इस्तिकामत। साल 2 साल नहीं, 6 साल नहीं, जब तक अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, जब तक आपके अंदर इस्तिकामत और ताकत है, तब तक किताब सुन्नत पर दावत हाथ के जरिए, दिल के जरिए, जबान के जरिए आप बराबर किताब सुन्नत की दावत देते रहें। इसीलिए कहा जाता है अल्लाह अकबर, जब मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह को 5वीं मर्तबा किताब सुन्नत की दावत देने में 5वीं मर्तबा पूरे इलाके के लोगों ने बादशाह से मिलकर के गर्दन मार देने का फैसला किया,
आखिर 5वीं मरतबा आखिरी मरतबा बादशाह के दरबार में लाए गए, जल्लाद बुलाया गया, तलवारें लेकर के आया और पुराने जमाने में चमड़ा बिछा देते ताकि खून उस पर जाए, उसको बाद फेंक दे, और बाद वाले सूली पर लटकाने के लिए सूली का फंदा लटकाया और इनको चढ़ाने लगे तो कहा अब भी एक चांस है, एक ही चांस है, अब किताब और सुन्नत की दावत देने से बाद आ जाए, तौहीद जिस तरह से आप बयान करते हैं उससे बाद आ जाए, वरना सूली का फंदा चढ़ चुका है, तख्ता नीचे से चौकी हटाने की देरी है, फिर आप उसके मालिक हैं। कहा सुनो, हमें मौत का डर नहीं है, मौत का डर नहीं है। क्या आपके उलमा जो उन्होंने फतवा दिया है, अगर आपको मेरे अकीदे इस पर शक है और ये हक पर है तो सूली से मैं नहीं डरता, हमारे सामने बैठा है और ये मुकाबला करें। कहा ठीक है, एक चांस और देते हैं, 6वीं मरतबा चांस और देते हैं। बैठे तो एक साथ कुरान था और इधर बुखारी रखी हुई थी। कहा ये हमारे पास 2 तलवार हैं, 2 असले हैं, ये दोनों किताबें हमारे पास हैं, ये जितने उलमा मौजूद हैं हम पढ़ते हैं, ये तर्जमा करें और आप सुने, अगर मेरा कोई अमल सुन्नत के खिलाफ है तो सूली पर लटका दें। अल्लाह अकबर, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कुरान पाक की आयतें पेश की और बुखारी की हदीसें पेश की। बादशाह ने पूछा क्या कहते हो? कहा नहीं है तो सही, लेकिन हमारे इमाम के यहाँ नहीं है। कहा इतना ही है? कहा हाँ। सबको गिरफ्तार किया और उनको नजात दी, कहा कि तुम हक पर हो, हम भी तुम्हारे। ये आखिरी था। देखें भाइयों, किताब सुन्नत की दावत, इस्तिकामत, सौदेबाजी ना की जाए, पोस्ट और कुर्सी के लालच में किसी और तंजीम से ना मिला जाए। भाई ये लोग कुछ नहीं करते, उनके साथ मिल जाओ, बहुत काम कर रहे हैं। हरगिज नहीं। अगर आप किताब और सुन्नत पर कायम है, किताब और सुन्नत अल्लाह ने दिया है, तो इस पर इस्तिकामत होनी। इस पर दावत अल्लाह, कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। ऐ नबी, इनसे कहें हम सब लोगों को दावत देते हैं किताब इल्म की रोशनी में, किताब और सुन्नत की, और यही मेरे मानने वालों का भी तरीका यही होगा कि वो दावत हमेशा किसकी देंगे? तौहीद और सुन्नत की, तमस्सुक बिल किताब और सुन्ना की। तो मेरे भाई ये भी एक इस्तिकामत है। और एक चौथी इस्तिकामत और है, इतना बता दें, ये बहुत ही तफसीली बहस है इस्तिकामत वाली। आज से तकरीबन 8 साल या 9 साल कबल लंदन की कॉन्फ्रेंस में हमने तकरीबन 1.5 घंटे प्रोग्राम था, तो इंग्लिश में तर्जमा हुआ और लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया, मशाइख ने। तो अगर कहीं वो मिल जाए यूट्यूब पर, उसको देखेंगे तो इस्तिकामत की सारी तफसीलें हैं। और हम सब लोग बहुत खुश हैं कि पहली मरतबा इस्तिकामत की तफसील हम लोगों ने सुनी है। ये तकरीबन 8-10 साल होते होंगे, पुरानी बात है। तो आखिरी इस्तिकामत दोस्तों, मुकम्मल शरीयत पर इस्तिकामत। तो किस पर? दीन पर, शरीयत पर। बाप दादा का रस्म व रिवाज नहीं, किसी और कौम का ऐसा कल्चर जो इस्लाम से टकरा रहा हो उसको छोड़ करके, हाँ, जो चीज इस्लाम और शरीयत जहां तक इजाजत देती है उतनी आगे बढ़े, वरना वहीं आप डटे रहें। इस शरीयत है इस्तिकामा अला शरिया, यानी इस दीन इस्लाम पर उमूमी तौर पर, फराइद पर, वाजिबात पर, अकायद में, पर इत्तिबा सुन्नत में, यहाँ तक कि शादी विवाह खुशी गमी में भी हमेशा किस पर कायम हम रहे? सुन्नत पर, शरीयत पर। और यही वो चीज है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने, नबी रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया, फस्तकिम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततगौ वला ततगौ। और खबरदार, जो दीन आया है इससे जर्रा बराबर तजावुज नहीं करना, यानी उदखुलू फिस्सिल्म काफा के तहत। बहरहाल ये है दूसरी चीज दोस्तों। पहली चीज से वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैय्या, और दूसरी चीज है इस्तिकामत। कहने लगे या रसूलल्लाह,
ज़िदनी, अल्लाह से तो बहुत काम की नसीहत है, एक और कुछ कर दें आप, एक तीसरी नसीहत और कर दें, कुछ और करें। तो आपने फरमाया तीसरी वसीयत है वल तुहसिन खुलुका, अपने अखलाक को अच्छे बना लो। क्या बना ले? अपना अखलाक अच्छे बना लो। क्यों मेरे भाई, कितनी प्यारी बात। किससे शुरू किया था अल्लाह के रसूल ने? तौहीद, तौहीद से, ठीक है ना। बात आई नहीं, दूसरी भी चीज इस्तिकामत, शरीयत की पाबंदी, फिर आखिर में क्या आई? अपने अखलाक को अच्छा बना लेना। क्यों? क्यों? नबी अलैहिस्सलाम एक मौके पर हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह थे, या और तकरीबन बड़ी तवील हदीस है, अल्लामा अलबानी सही अब नकल करते हैं और हमने इसको जमा किया। तकरीबन 10 चीजें बयान की। कितने? अफजलुल आमाल, अफजलुल आमाल 10 चीजें बयान की। अल्लाह रसूल ने फरमाया देखो ये 10 आमाल अफजलुल आमाल है, जन्नत में ले जाने वाले बेहतरीन आमाल है। चीज याद रखना। कितनी प्यारी बात दोस्तों। रोज़े, नमाज है, जिहाद है, हज है, उमरा है, सब कुछ है। आखिर में अल्लाह ने फरमाया देखो अपने अखलाक को भी अच्छे रखना है। क्यों? फ़इन्न सूअल खुल्क़ तफ़सदुल अमला। क्यों? जिस तरह से शहद बहुत अच्छी चीज है, अगर उसमें सिरका डाल दो तो शहद बद मजा। ये 10 अफजलुल अमाल हैं, हर अमल जन्नत में ले जाने वाला है। लेकिन अगर इंसान के अखलाक न दुरुस्त हो तो जैसे शहद में सिरका डाल दो तो सिरके ने, सिरका समझते हैं ना, सिर देता है, ऐसे बद अखलाकी जो है इंसान के सारे आमाल को बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तिकामत सारी चीजें बयान करने के बाद आपने हुक्म दिया, ऐ मुआज, अगर चाहते हो कि सारी नेकियां तुम्हारी काम आए, सारी नेकियां बाकी रहें और सारे नेक आमाल तुम्हारे अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो, तो एक चीज को याद रखना। वो क्या है? अपने अखलाक अच्छे करना। क्यों? दूसरी रवायत में बताई कि बद अखलाकी इंसान के नेकियों को वैसे ही बर्बाद कर देती है जिस तरह से शहद है बड़ा मुफीद। कुरान ने बड़ी फजीलत बयान की, हदीस ने बड़ी फजीलत बयान की, लेकिन अल्लाह से फरमाते हैं अगर उस शहद में जितनी खूबियां हैं, जितनी मिठास है, जितने उसके फवायद हैं, अगर सिरका उस पर डाल दो तो पूरे शहद को उसने खत्म कर दिया। अल्लाह से फरमाया हमने जो तुमको नसीहत किया है तो बहुत ही अच्छी, लेकिन कब ये काम आएगी? जबकि तुम्हारे अखलाक अच्छे हों। दुआ करो हम सबके अच्छे अखलाक हो जाएं। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, शायद इससे पहले मैंने सुनाया हो, रात को उठे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगे। बीवी उम्मु दरदा ऐसे सो गई, उनकी नींद लग गई, उठे और तहज्जुद की नमाज, लाइट वगैरह नहीं थे, बेचारे ऐसे उठे और क़याम किया, सजदे में गए, इतना लंबा सजदा किए कि रात का काफी हिस्सा गुजर गया। अबू दरदा, उम्मु दरदा जब उठी तो देखती हैं कि शौहर बिस्तर से गायब है। इंतजार के गए होंगे इस्तिंजा वगैरह के लिए, फिर नींद लग गई, फिर उठी तो गायब हैं, तो कहीं चले तो नहीं गए या क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं चिराग नहीं जला, वो कमरे में उठ करके ऐसे ही ढूंढ रही थी, कहीं नमाज पढ़ते होंगे तो मिल जाएंगे, ऐसे टटोल रही थी। एक किनारे गई तो उनका पैर जो है अबू दरदा के पैर से टकरा गया। क्यों? खड़ी होकर ऐसे देख रहे थे, पता चला कि सजदे में है, एड़िया दोनों उठी हुई है। फिर आके सो गई। थोड़ी देर के बाद फिर नींद खुली तो भी गायब हैं।
تو اب تو پتہ چل گیا کہ ہاں کہیں باہر نہیں گئے ہیں، تہجد کی نماز کہتی ہیں دوبارہ گئی تو دیکھا پھر بھی وہ تہجد کی نماز جس حالت میں پہلی مرتبہ سجدے میں دے پائی تھی اسی حالت میں پڑھ پائی رات میں تہجد کے وقت۔ تو سوچ لے کہ اتنا لمبا سجدہ تو نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ روح قبض ہو گئی ہو، تھوڑا سجدہ کچھ اس کی انتہا ہوتی۔ کہتی ہیں اب کیسے پتہ چلا کہ حرکت دیں تو کچھ فائدہ نہیں، ایسے گئی جہاں سر تھا وہیں کان لگائی تو دیکھا کہ ابو الدرداء دعا میں اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جیسے تو نے ابو الدرداء کو شکل و صورت اچھی دی ہے، ظاہر اچھا ہے، اللہ اس سے لاکھوں گنا زیادہ اچھا ابو الدرداء کے اخلاق کو بنا دے۔ اللہم کما حسنت خلقی دعا یاد کر لیں، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، جس سے میری شکل و صورت اچھی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے۔ کہتی ہیں کہ پھر آ کے لیٹ گئی، دعا کر رہے ہیں، کہتی ہیں اذان فجر کے قریب پھر گئی تو پہلی مرتبہ جسے رو رو کر کے دعا کرتے ہوئے پائی تھی اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، آخری مرتبہ اسی حالت میں تھے، روتے اور دعا کرتے۔ اذان فجر ہو گئی، گئے مسجد میں نماز پڑھے، ذکر اذکار کیے، جب مسجد سے پلٹ کر کے آئے تو میں نے پوچھا کہ ابو الدرداء ساری رات تم تہجد کی نماز میں سجدے کے اندر پڑے ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کیا وجہ اور کوئی دعا نہیں؟ تو کہنے لگے کہ ام الدرداء تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں معلوم ہے ہم جو دعا مانگ رہے تھے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ میرے اخلاق کو میری شکل و صورت سے بھی زیادہ اچھا بنا دے۔ اب ام الدرداء تمہیں کیا پتا ہے، انسان اگر اچھے اخلاق کا مالک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی مومن کے اخلاق کو اچھا کر دے تو اس کا معاملہ یہ کہ وہ رات بھر سویا بھی رہتا ہے تو غیروں کی دعاؤں کی برکت سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ پوچھو وہ کیسے؟ ارے یہ تو سویا ہوا ہے، دوسروں کو کیا پڑے گی وہ دعا کرے اور جنت تک پہنچ جائے۔ تو کہنے لگے دیکھو انسان اچھے اخلاق کیا ہے، غیروں کو فائدہ پہنچا دینا۔ ایک انسان اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچا دیا، ان کو فائدہ پہنچایا، ان کو فائدہ پہنچایا، ان کا کام مشکل تھا، وہ پھنسے ہوئے تھے، وہ کہیں روڈ پر کھڑے ہوئے تو کوئی سواری نہیں مل رہی تھی، بارش ہو رہی ہے، آدمی گزر رہا تھا اور دیکھا کہ بارش میں کون بیچارہ پریشان ہے، گاڑی میں بیٹھا لے، کہاں جائیں گے بھائی؟ فلاں جگہ تک چھوڑ دیں گے، وہاں سے پیدل چلا جاؤ، کہاں جائیں گے؟ وہاں تک۔ آپ کے دل میں رحم آیا، بارش میں مثال دے رہا ہو، دل میں رحم آیا، آپ نے جا کے دروازے پہ چھوڑ دیا اور واپس آ گئے، یہ کیا اچھے اخلاق۔ اب ذرا سوچو، ابو الدرداء کہتے ہیں ام الدرداء ایک انسان کسی بھائی کو اتنا فائدہ پہنچائے اپنے اخلاق کے ذریعے، اب جب گھر میں وہ داخل ہوا کس کو یاد کرے گا؟ اس آدمی کو۔ بیوی پوچھے کہاں؟ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ایک آدمی کو فرشتہ بنا کے ہمارے لیے، ہم تو مایوس ہو گئے تھے، گزر رہا تھا، گاڑی روک کر کے پوچھا کہاں جائے گے، تو میں نے کہا فلاں جگہ، وہ بیچارہ آ کر کے۔ اب ذرا سوچو، بیوی بھی دعا کرے گی، بچے بھی دعا کرے گے، ماں باپ ہے تو وہ بھی دعا کریں گے، اور آدمی یعنی ہر رشتے دار جو سنے گا۔ اب ذرا سوچیں اتنے لوگ دعا کریں۔ ام الدرداء اس طرح سے اخلاق حسنہ کا مالک سویا رہتا ہے اور غیروں کی دعاؤں کی برکت سے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وہ جنت کے اندر۔ تو دوستو یہ تین نصیحتیں کی تھی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ دعا اللہ ہمیں اس حدیث کے مطابق جو تعلیمات یہاں ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، تین نصیحتیں تھی۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، انسان توحید پر قائم رہے، عقید توحید سے کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ نمبر دو، اللہ واستقم
اللہ نے دین اسلام عطا کیا ہے جو سب سے محبوب پیارا دین ہے، اور ایک ہی اسلام ایسا مذہب ہے جو آدم سے چلا ہوا ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ ایک ہی دین آسمانی ہے، باقی جتنے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہاں کوئی پتھر کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی جوتے اور چپل کا ہے، کوئی سانپ کی شکل میں، کوئی بچھو کی شکل میں، کوئی بیل کی شکل میں، کوئی ہاتھی کی شکل میں، لیکن سب زمین سے ہے۔ آسمانی دین صرف کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک عمر مدینے کے بعد گورنر تھے، عمر ابن الخطاب کہیں سفر میں گئے تھے اور ان کو نائب بنا کر کے ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کہ الحمدللہ الذی من علی بالاسلام، چرتے صرف اسلام 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 اسلام، سارا شکر کس پر ادا کر رہے تھے؟ اسلام پر۔ پھر لوگوں نے کہا ارے کیا ہے، صرف اسلام ہی کا اللہ تعالیٰ اسلام دیا، اللہ تعالیٰ اسلام پر موت دے، اللہ تعالیٰ اسلام پر دل چلنا، خوب لمبی اللہ نے یہ احسان سے اسلام کا۔ تو لوگوں نے کہا ارے بس ایک ہی دعا، تو کہا تم کو کیا معلوم ہے، یہ ابو ہریرہ ہے، اسلام کی برکت ہے، یہ جو میری بیوی بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے نا، میں اس کا غلام، تو اتنی ظالمہ تھی کہ ہم کو کہتی کہ سواری لاؤ اور کہتی ہم کو اٹھا کر کے بیٹھاؤ، یہ ظالمہ جو میری بیوی آج بنی ہوئی میری چھوٹی صاف اٹھاتی ہے نا، یہ ہم کو کہتی اٹھا کر کے بیٹھاؤ، تو میں اس کو اس کے اونٹ پر بیٹھاتا تھا، غلامی کی زندگی۔ پھر کہتی اچھا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھ سے پہلے وہاں پہنچو، اٹھانے کے لیے کھڑے ہو۔ کہاں یہ تھار سے بیٹھ کے جاتی اور میں پیدل بھاگ کر کے جاتا کہ سٹھانی کو وہاں اتارنا ہے، وہاں جاتا تو اتارتی ہے، اور بستر میں لگاؤں، کہاں سارا یعنی اس طرح سے مجھے استعمال کرتی تھی۔ لیکن اسلام کی برکت ہے، اللہ نے اسلام سے نوازا تو آج یہ میرا پیر دباتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، جو بیٹھی ہے میری بیوی، اسلام کی برکت۔ اللہ اکبر، الحمدللہ اللہ نے اسلام عطا کیا، اس بیوی بھی کلمہ پڑھ لی، ہماری شیطانی بھی، اور پھر اتنی دیندار بن گئی، اب میں شیخ بن گئی، وہ میری نوکرانی جیسے کام کرتی، کہتے یہ اسلام ان کی برکت ہے، اسلام کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اللہ نے دین اسلام دے کر کے بہت چیزوں سے نوازا ہے، لیکن اسلام ہے کیا دوستو؟ ایک جملے میں سمجھ جاؤ، اسلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی کے ذریعے کتاب و سنت کی شکل میں جو تعلیمات بھیجتے ہیں، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اب اسلام وہ ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سنت رسول کی شکل میں لے کر کے آئے ہیں، اس پورے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ یہاں تک کہ اسلام آیا حیا لے کر، کیا لے کر کے؟ حیا۔ اللہ صرف میں حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے۔ تو دوستو دعا کرو اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے، ہم سے جو ہو سکا میں نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، ہم سب کو یاد رکھنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ ایسے بار بار ہم سب لوگوں کو ملائے اور بیٹھائے، کہنے سننے کا موقع عطا کریں، اور اللہ قبول سے کر لے۔ اللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔